أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سورۃ المائدہ کا یہ چوتھا رکوع ہے جس کے بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. آیت نمبر 20 سے اس رکوع کا آغاز ہو رہا ہے اور 26 پر یہ رکوع ختم ہو رہا ہے. ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا، آپ کی حیات طیبہ کا، آپ کی حیات طیبہ کا ایک ایسا اہم واقعہ بیان فرمایا جو تاریخ کا ایک نیا موڑ ثابت ہوا. اور یہاں سورۃ المائدہ میں اس اہم تاریخی واقعے کو بیان کرنے کا جو سبب ہے وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے اس بات کا عہد لیا کہ اللہ کے دین پر پورا عمل کرو، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کہ اللہ تعالیٰ کا دین، یہ شریعت اسلامی چند مخصوص رسوم کا نام نہیں ہے، یہ زندگی پر مشتمل ایسا دین ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل شدہ ہے، انسانیت کے لیے نعمت ہے، مکمل ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ ارشاد فرمایا دیکھو میں نے دین تمہارے لیے مکمل کر دیا. اسلام کی نعمت پوری تم کو عطا کی گئی اور یہی دین اسلام ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے منتخب کیا، انسانوں کے لیے پسند فرمایا. دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو یہ سمجھتا ہے کہ اسلام سے ہٹ کر اپنے مالک کو، اپنے مولا کو راضی کر لے گا تو وہ غلط فہمی میں ہے. منزل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، راستہ اسلام، صراط مستقیم، شریعت اسلامی، کسی بھی لفظ سے آپ تعبیر کر لیں. لیکن ارشاد فرمایا کہ یہ عہد جو امت مسلمہ سے لیا گیا پچھلی امتوں سے بھی لیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اس عہد کو نہ صرف یہ کہ توڑ دیا
بلکہ بڑی ناقدری کی، اور اس سبب سے، اس وجہ سے ان پہ بڑی لعنتیں ہوئی، محرومیاں ان کی خدمت پہ لکھ دی گئی اللہ کی رحمت سے، نصرت سے۔ ارشاد فرمایا کہ آپس میں ان پہ جنگیں مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے بہت دور چلے گئے۔ ایک طبقہ تو وہ تھا جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی محبوب نسل قرار دے کر دینی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو گیا، جو مغضوب علیہم ہے، جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دوسرا طبقہ وہ تھا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا، توحید کی امانت گوا دی، شرک میں پڑ گئے۔ فرمایا کہ حضرت مسیح وہ ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں، زندگی کے مسائل سے دو چار تھے، بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، صدمہ بھی ہوتا تھا، روتے بھی تھے، راتوں میں چھپ چھپ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں سجدے بھی کرتے تھے، اس کی رحمت بھی طلب کرتے تھے۔ لہذا کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے نعوذ باللہ نظام کو، اس کی قدرت کو روک سکے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو پھر حضرت بی بی مریم اور حضرت مسیح دونوں وفات سے دو چار ہو سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاکت دے گا، انتقال ہوگا، دنیا سے رخصت ہوں گے۔ فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ، تو حضرت بی بی مریم تو طبعی وفات پا چکی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام البتہ ابھی آسمانوں پر ہیں، آئیں گے، وفات ہوگی، تدفین ہوگی۔ لہذا ارشاد فرمایا ان کو خدا کا بیٹا کیسے تم قرار دیتے ہو؟ اور جب قوم یہ کہتی ہے ہم اللہ تعالیٰ کے چہیتے ہیں، تو اس قوم کی تاریخ اٹھا کر پڑھو۔ اس قوم کی جو تاریخ ہے، کچھ تو وہ ہے جو ہم مسلمانوں سے، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، کہ ان پر رومی حکومت نے، ٹیٹس بادشاہ نے کیسے حملہ کیا تھا، ٹکڑے ٹکڑے کر کر ان کو پھینک دیا تھا۔ ان پر بختنصر نے کیسے حملہ کیا تھا، پارا پارا کر دیا تھا، ساری قوم منتشر ہو کر رہ گئی تھی، ذلیل و رسوا کیا تھا۔ اور کچھ حالات ایسے جن سے ہم سب واقف ہیں کہ گزشتہ صدی جرمن میں ان کے ساتھ کیا ہوا، مار مار کے کیسے بھگایا گیا۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اتنے چہیتے ہیں تو اتنی پٹائی تمہاری کیوں ہوتی رہتی ہے، کیوں اتنی مار کھاتے رہتے ہو؟ اب تک تم دنیا میں ایک کمیونٹی کی حیثیت سے، ایک بڑی قوم کی حیثیت سے کوئی مقام نہیں بنا سکے، سوائے یہ کہ یہ جیتے ہیں سازشوں کی بنیاد پر، مکاریوں کی بنیاد پر، ظلم و زیادتیوں کی بنیاد پر۔ کئی 100-200 سال یہ آرام سے جی نہیں سکے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں۔ فَمَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ، مخلوق سمجھو اپنے آپ کو، بشر سمجھو، انسان سمجھو۔ نیکیوں پر عمل کرو گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مغفرت کا معاملہ فرمائے گا، یغفر لمن یشاء۔ ظلم و زیادتی کرو گے ویعذب من یشاء، سزاؤں سے دوچار کرے گا۔ یہ اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ ہم سب سے عمدہ نسل ہے، اعلیٰ نسل ہے، ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ تاریخ اٹھا کر دیکھو کتنی بار تم پیٹے ہو، کیسے کیسے ملکوں سے نکال کے تم کو پھینک دیا گیا۔ اور انہی میں ایک واقعہ ہے جس واقعے کا یہ نہ صرف یہ کہ انکار نہیں کر سکتے بلکہ اس کا انکار کریں گے تو ان کی تورات جھوٹی قرار پائے گی، کیونکہ تورات میں جو باب گنتی ہے اس گنتی میں اس واقعے کا اس تفصیل کے ساتھ تذکرہ ہے
کہ وہ اس کو نکال کے پھینک نہیں سکتے. ان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب، وہ چیپٹر، وہ باب، وہ واقعہ، وہ قصہ جس پر ان کو منہ چھپانا چاہیے. اور جن دنوں یہ واقعہ ہوا ان دنوں ان کو رو رو کے مغفرت مانگنی چاہیے. سالانہ ان کو مخصوص کرنا چاہیے توبہ کے لیے وہ دن جبکہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ بدتمیزی کی. کون موسیٰ علیہ السلام؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. تم مصر میں غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، نالیاں صاف کرتے تھے، تمہاری عورتیں قبطیوں کے گھر میں نوکرانیاں بنی ہوئی تھی، کسی قسم کی تم کو کوئی عزت نصیب نہیں تھی. تم کو کھانے میں ملتے تو وہ سڑے ہوئے جو ڈسٹ بین میں پھینکنے کے قابل ہوتے وہ تم کو دیا کرتے تھے. ذلیل ہو چکے تھے، ذلت دے ماری گئی تھی، اور اس ذلت کا جو آخری پیک تھی، جو ذلت سب سے بری تم پر طاری کر دی گئی تھی کہ فرعون کا آرڈیننس تھا تمہارے گھر میں لڑکا پیدا ہو تو اس کو کاٹ کے ذبح کر کے پھینک دو، اور لڑکیاں ہو تو نوکرانی اور مرغی بنا کر رکھ لو. اتنے ذلیل اور رسوا تھے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ فرعون کو سمجھاتے رہے. 10 سال گزر گئے، فرعون ضد سے باز نہیں آیا، وہی فرعونی حرکتیں کرتا چلا گیا. جو حکمرانوں کو تھوڑی لمبی حکومت مل جاتی ہے تو کرنے لگتے ہیں، 10 سال 12 سال. ایک ذرا مدت دراز کیا ہو جاتی ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو فرعون سمجھنے لگتا ہے، انا ربکم الاعلی سمجھنے لگتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے زوال کے فیصلے آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے حکومت چھین لیتا ہے، کیونکہ ظلم اور زیادتی کے ساتھ زیادہ دن حکومت نہیں چل سکتی. لہذا فرعون کی زیادتی بڑھتی چلی گئی. جتنا صبر کرنا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ صبر کرتے رہے، سمجھاتے رہے، تربیت بھی کرتے رہے، نمازوں پر آمادہ کرتے رہے، دین ابراہیم کو یاد کرنے کی اور اس کو اپنی زندگی میں جاری رکھنے کی تلقین کرتے رہے. اور اللہ کے رسول تھے، وحی الہی کی بنیاد پر رہنمائی ہوتی تھی. لہذا ایسی نعمت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی کہ اب ان کے درمیان اللہ کا ایک رسول موجود ہے جو ان سب کو روحانی عبادتوں کے لیے خانقاہوں میں بند کرنے کی دعوت نہیں دے رہا ہے، بلکہ اپنے دور کی سب سے بڑی حکومت کو للکار بھی رہا ہے، اقتدار کو چیلنج کر رہا ہے. فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے اندر بندگی پیدا کر. فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو خدا کا، اللہ تعالیٰ کا ایک چھوٹا سا بندہ ہے، اپنی حیثیت کو جان لے، ظلم چھوڑ دے، زیادتی چھوڑ دے، غرور چھوڑ دے، تکبر چھوڑ دے. اس غرور کا انجام برا ہوگا. یہ نشہ زیادہ دنوں تک نہیں رہ سکتا. میں ایک وقت روحانیت اور میں ایک وقت آپ چاہے تو کہہ لیجیے سیاست، مینجمنٹ، قیادت، ہر طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی پذیرائی فرمائی، مدد فرمائی. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب فرعون کی قسمت میں ہدایت نہیں لکھی ہوئی، وہ تو برباد ہونے والا ہے، تم لوگ مصر چھوڑ دو. بیون نامی علاقے میں یہ فرعون کا دارالسلطنت تھا. موجودہ دور کا قاہرہ اس وقت نہیں تھا. موجودہ دور کا جو قاہرہ ہے وہ ایک فسطاط نامی چھوٹی سی بستی تھی، اس کو مسلمانوں نے ڈیولپ کیا. بہت سے شہر، کوفہ کوئی شہر نہیں تھا، مسلمانوں نے ڈیولپ کیا. یہاں تک کہ مدینہ منورہ آپ جانتے ہیں یہ سب چھوٹی سی آبادی تھی، اور تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی وجہ سے اتنا مقدس شہر بن گیا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
बुयून से हिजरत की, सफर पर रवाना हुए और सफर ऐसा था इमरजेंसी का कि रास्ते का पूरी तरह अंदाजा नहीं था, पैमाइश नहीं थी, कितनी दूर चलना है, कितने दिन चलना है, कितनी रातें चलना है। एक अंदाजे से सफर हो रहा था और उसके बाद और नॉर्थ पर जाने के बजाय उससे कुछ 100-150 किलोमीटर पहले ही काफिला राइट साइड पर मुड़ गया और जब काफिला राइट साइड पर मुड़ के 50-60 किलोमीटर चलता चला गया तो देखा समंदर आ गया है, मेडिटेरियन सी। बड़ा इम्तिहान था। इसी असना बनी इस्राइल ने देखा पीछे से फिरौन अपने पूरे लश्कर के साथ आ रहा है, लेकिन अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत जाहिर हुई कि उसने समंदरों में से इनको रास्ता दिया और वो भी एक दो नहीं 12 रास्ते, और इन्होंने मेडिटेरियन सी को पार किया। और एक वादी सैना है जो आप यूं समझ लीजिए पेनिनसुला टाइप है, 3 तरफ से पानी है और वो फिर उसके बाद एक डेजर्ट है जिसको जजीरे नुमाए सहरा सैना कहते हैं। उस वादी सैना में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इनको लेकर पहुंचते हैं और लाजमी बात है डेजर्ट है, सहरा है और लोग भी बहुत हैं। अगर आप तौराती की रिवायत मान लें, ओल्ड टेस्टामेंट की रिवायत मान लें, तकरीबन 1,20,000 लोग हैं। उनके रहने का बंदोबस्त, उनके खाने पीने का बंदोबस्त, अगर अच्छा खासा शहर भी होता और आबादी भी होती तभी मुसीबत पेश आती। वो तो डेजर्ट था, सहरा था। बनी इस्राइल बहुत घबराए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को परेशान करना शुरू किया, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमारे बच्चे भूखे मरेंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी, अल्लाह ताला ने मन्ना और सलवा का इंतजाम फरमाया। मन सुबह में शबनम की शक्ल में नाजिल होने वाली एक चीज थी जो बर्फ की तरह जम जाया करती थी और जब उसको जबान पर रखते और चूसते तो बड़े प्रोटीन्स मिलते, ताकत और तवानाई मिलती। नाश्ते का इंतजाम हो गया। चाश्त का वक्त होता तो छोटे छोटे परिंदे वो उनके खैमों के सामने उनके आगे पीछे खेलने लगते, खुदकने लगते। सलवा जिसको कहा गया और उनको जिबा करते और खाते। पानी का मसला था, चट्टान पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी मारी तो 12 चश्मे मीठे पानी के, आज तक उसके आसार मौजूद है। गर्मी का जमाना है, धूप की शिकायत की, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ताला ने बादलों को साहिबान बना दिया। जहाँ जहाँ काफिला आगे बढ़ता बादल ही आगे बढ़ते। इस चीज की कमी थी। और इसके बाद से वादी सैना में सफर होता रहा। रिवायतों के मुताबिक 4-5 साल तक धीरे धीरे आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद ये पहुंच गए मिस्र और फलस्तीन की सरहद पर, जो मौजूदा दौर की रफा सरहद है उससे मुख्तलिफ थी। अभी मौजूदा दौर में तो ये सब फ्रांसियों और बरतानी इस्तेमाल की कारकर्दगी है कि उन्होंने अलग अलग तरीकों से मुल्कों को बांट कर छोड़ दिया। जहां मिस्र खत्म हो गए, वादी सैना के बाद दरियाए उर्दुन तक मिस्र ही मिस्र था। उसके बाद से फलस्तीन का खित्ता या इलाका शुरू होता। तो जमाने में वो फलस्तीन नहीं कहलाता था, वो वादी कनान कहलाता था। फिलिस्तीन तो वहां जो अरब थे, कनानी अरब, उनके कबीले का नाम था। और फिर फलस्तीन ये शहर का, बस्ती का, इस इलाके का नाम बाद में उस्मानियों ने दिया। तो हमारी मुसलमानों की सल्तनत कायम हुई, उस्मानी सल्तनत, तो उन्होंने कहा कि मुल्क शाम से ये लोग जरा अलग किस्म के हैं, लिहाजा इनका इलाका अलग कर दो, इनका गवर्नर बना दो। और फिर उसके बाद से वो जो उस्मानी ममलकत थी, तुर्क से जो खिलाफत उस्मानी हुकूमत करती थी, उनका गवर्नर वहां रहता था। बीच में साजिश हुई, अंग्रेजों ने कोशिश की कि फलस्तीनी बगावत करते हुए खिलाफत उस्मानिया से निकल जाए
لیکن فلسطینی بے وفا نہیں تھے، انہوں نے سعودیوں کی طرح بغاوت نہیں کی. سعودیوں نے بغاوت کی نا، خلافت جو تھی عثمانی اس کو چھوڑ دیا، اور پھر اس کے بعد جو شریف مکہ تھے وہ حکومت پر بیٹھ گئے، اور آل سعود نے اس طرح سے حکومت حاصل کر لی. وہ ایک الگ تاریخ ہے. تو فلسطین کے حدود شروع ہوتے تھے نہر اردن سے. نہر اردن بس قریب پہنچ رہی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 ذمہ داروں کو یہ کہا کہ جاؤ اور آگے جانے کے بعد حالات معلوم کرو کہ فلسطین میں امن ہے کہ نہیں ہے. اس شہر میں جہاں حضرت ابراہیم تھے، اس بستی میں جہاں حضرت اسحاق تھے، جہاں حضرت یعقوب اور حضرت یوسف بھی مدفون ہیں. حضرت یعقوب اور حضرت یوسف وفات اگرچہ مصر میں ہوئی، لیکن وصیت کر دی تھی کہ ہماری لاش کو یعنی دفنانا. لہذا یہ دونوں کی میتوں کو باضابطہ قافلہ سفر کر لے گیا، اور الخلیل نامی جو شہر ہے وہاں یہ دونوں حضرات مدفون ہیں. سارے انبیاء تو بنی اسرائیل کے ابتدائی انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یہ پورا کنبہ وہیں مدفون ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، منا و سلویٰ کو یاد کرو، سمندر کیسے پار کیا یاد کرو. اس جعل فیکم انبیاء، اور اللہ تعالیٰ نے جو نبیوں کی نعمت عنایت فرمائی اس کی قدردانی کرو. خود 2 نبی ابھی موجود ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی ہے. بیک وقت وہ قیادت کر رہے ہیں، وہ رہنمائی کر رہے ہیں. لیکن مصیبت قوموں کی یہی ہوتی کہ اپنی مذہبی قیادت پہ اعتماد نہیں کرنا چاہتے، اور اپنی مذہبی قیادت پر اعتماد نہ کرنے کی وجہ سے ان کو جو نقصان اٹھانا پڑتا ہے وہ نقصان صدیوں تک چلتا چلا جاتا ہے. لیکن پھر بھی یہی حرکت کرتے ہیں. بابری مسجد کے سلسلے میں بھی مذہبی قیادت نے کچھ سمجھایا تھا، لیکن لوگوں کو بات نہیں معلوم ہوئی، نہیں سمجھ میں آیا. 90s اور 80s میں یہاں سے یہ شروع ہوا، وہاں مندر بن گیا. پولیٹیکل لے کر چلنا چاہے، سیاسی پارٹیوں کے لیے وہ غذا تھی، اس بنیاد پہ وہ ووٹ حاصل کرتے تھے. قرآن بات ہے، سوچنے کی بات ہے نا. اگر آپ 20% بھی مان لیں تو 20% کے ووٹ اور 80% کے ووٹ، دونوں میں کتنا بڑا غیر معمولی تفاوت ہے. لیکن عقل نہیں آتی، لوگ سمجھتے نہیں، بعد میں ہاتھ پھیلتے رہ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کی قیادت دی، کتنی بڑی نعمت تھی. اور وہی نہیں بلکہ غلامی سے آزاد کر ان کو شہنشاہ جیسی زندگی دے دی. وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو اب مالک بنا دیا ہے. تم اب غلام نہیں ہو فرعون کے، بلکہ تمہاری اپنی مملکت ہے، تمہارا اپنا گھر ہے، تمہارا اپنا کنبہ ہے. آزادانہ خود مختار زندگی بسر کرتے ہو، محتاج نہیں ہو کسی کے. کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اس صحرا میں ساری نعمتیں دے کر ایسی آزادی کی زندگی عنایت فرمائی جس میں تم کسی کے مجبور نہیں ہو، فیصلہ خود کر سکتے ہو. تم وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، وہ نعمتیں دی اللہ تعالیٰ نے جو اس وقت تک کسی بھی نسل کو نہیں دی گئی تھی. اس وقت جو عالم تھا دنیا کی، اور اس دنیا میں پھیلی ہوئی جتنی نسلیں تھی انسانیت کی، ہندوستان کی بھی آبادی تھی، عراق کی آبادی تھی، مصر کی آبادی تھی، بڑی پرانی تہذیبیں چائنا کی آبادی تھی. لیکن وہ نعمتیں نہیں ملی ہوئی تھی جو بنی اسرائیل کو ملی ہوئی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ان کے درمیان ہیں، دعائیں قبول ہو رہی ہیں، آسمان سے رزق نازل ہو رہا ہے، منا و سلویٰ کی شکل میں، میٹھا میٹھا پانی پہاڑوں سے مل رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزوں کی انہوں نے اس طرح ناقدری کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تم کو داخل ہونا ہے مقدس سرزمین میں، جس کو اب ہم فلسطین کہتے ہیں. اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شہر تھا، اس وقت الخلیل کی آبادی تھی، اور وہاں ان کو پہنچنا تھا، بیت المقدس پہ پہنچنا تھا، مسجدوں کو آباد کرنا تھا. کیونکہ ہوا یہ تھا تاریخی اعتبار سے کہ فلسطینیوں پر ایک حملہ ہوا تھا، اور عمالقہ نامی ایک قوم حکومت کر رہی تھی. جیسے
بغداد پر چنگیز خان ہلاکوں کا حملہ ہوا تھا اور کچھ دنوں کے لیے انہیں لوگوں کی حکومت تھی، پھر بعد میں دھیرے دھیرے وہ واپس ہوئے. یا ہمارے ملک پر جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایک صدی تک بیرونی تسلط کا استعمال تھا، برطانوی انگریز آ کر حکومت کر رہے تھے. ایسے ہی تاریخ میں ہوتا رہا اور روس بھی گھسا تھا افغانستان میں، پیٹ کر نکل گیا. امریکہ بھی گھسا تھا افغانستان میں، شکست کھا کر نکل گیا. یہ تاریخ میں ہوتا رہا. ادھر ادھر لوگ داخل ہوتے رہے، مار کھاتے رہے، پیٹتے رہے، باہر نکلتے رہے. تو عمالقہ یہ داخل ہو گئے تھے فلسطین میں اور یہ فلسطین کو کیپچر کیے ہوئے تھے، حکومت کر رہے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 12 لوگوں کو بھیجا تھا کہ حالات تم دیکھ کر آؤ. وہ حالات دیکھ کر آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے جو حالات رکھے وہ تورات میں موجود ہے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو تو باب گنتی، اردو میں گنتی کہتے ہیں، اس چیپٹر میں آپ جا کر دیکھیں کہ انہوں نے پورے حالات بتائے کہ شہر تو بہت اچھا ہے، فضا تو بڑی اچھی ہے، آب و ہوا بہت اچھی ہے، درخت ہرے بھرے ہیں، زیتون کے انگور کے بڑے درخت ہے، خوشحالی ہے. لیکن جو عمالقہ ہے، جو حکومت کر رہے وہ بڑے بدتمیز ہے، بہت سخت ہے، بڑے ملٹری ڈسپلن کے پابند، تو ورزش کرتے رہتے، طاقتور ہے، 12 بجے تک سوتے نہیں ہیں، صبح سویرے سے محنت کرنے لگتے ہیں. لہٰذا ان سے جو بھی ملے گا وہ پٹ جائے گا. 10 لوگوں نے تو ڈرایا، 2 لوگوں نے نہیں ڈرایا. 2 لوگوں نے بڑی اچھی بات کی، وہ آگے آ رہی ہے. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم کے لوگوں، مقدس سرزمین میں تم کو داخل ہونا ہے. تمہارا مشن یہ ہے کہ صحرا میں نہیں پڑے رہنا ہے. تم کو میں نکال کر لایا ہوں فرعون کے چنگل سے، مصر سے، تاکہ فلسطین کو آباد کرے، نبیوں کے شہر میں رہیں، تمہاری مذہبی روحانی تربیت ہو. التی كتب اللہ لکم، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہ مقدر کر دی ہے، تم چلو ہمت کر کے. اللہ تعالیٰ فتح عنایت فرمائے گا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی سیاسی لیڈر نہیں، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ مدد نازل فرمائے گا، فتح ہوگی، نصرت ہوگی. اگر آپ کو سمجھنا ہو تو بالکل فتح مکہ کی طرح آپ اس کو سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورہ میں قیام رہا، اور مدینہ منورہ کے قیام میں 8 سال مکے کے لوگوں نے مدینہ پہ حملے کیے. کبھی بدر میں، کبھی احد میں، کبھی غزوہ خندق، مختلف قسم کی جگہ ہوتی رہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ڈیفنس کرتے رہے، یہاں تک کہ سن 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا، معاہدہ کیا، اور اس معاہدے کی قیمت یہ چکائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ نہیں کیا. اتنی بڑی قیمت دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کی نیت سے تشریف لے گئے، لیکن وڈرا ہو گئے، واپس آ گئے. کوئی مسلمان تیار نہیں ہو رہا تھا، خون کھول رہا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اور یہ فرق ہے بنی اسرائیل میں اور مسلمانوں میں. لہذا صحابہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لی، واپس آ گئے. معاہدہ یہ ہوا تھا کہ نہ ہم تم پر حملہ کریں گے، نہ تم ہم پر حملہ کرنا. نمبر 1، جو چاہے ہمارا دوست بنے، جو چاہے تمہارا دوست بنے. یہاں تک تو بالکل بات صحیح تھی. نمبر 3 میں ذرا مسلمانوں کو بڑی تکلیف تھی کہ ہمارا باغی مدینہ منورہ سے نکل کر بھاگ کر تم سے مل جائے تو تمہارے ہی پاس رہے گا، لیکن مکے سے کوئی اسلام قبول کر کر مدینہ آ جائے تو ہم اس کو لوٹا دیں گے. اللہ کے رسول نے ایگری فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور فرمایا. اتنا معاہدہ جو ہوا اس قدر کھلے دل کے ساتھ، جو بولو کر دو، ان کی بات سنو. لیکن انہوں نے بدتمیزی کی، چرواہوں پہ حملہ کرتے رہے. جو قبیلہ مدینہ منورہ سے ملنا چاہ رہا تھا اس کے خلاف جنگ کی. لہذا جب مسلسل نافرمانی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میسج بھیجا، ہمارا تمہارا ایگریمنٹ ختم. یہ جو سلح نامہ تھا امن کے لیے وہ ختم ہو گیا، ہم کسی بھی وقت آئیں گے. بڑی کوشش کی انہوں نے کہ دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاہدے کو مان لے، اثر نو اس کی تجدید ہو جائے، لیکن مومن ایک دن سے دوبارہ نہیں رہ سکتا تھا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ ایک بل میں انگلی ڈالنا معلوم اندر بچھو ڈنک مارا دوبارہ پھر ڈال کے دیکھ رہا ہے، بیوقوف نہیں ہوتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب یہ تجدید نہیں ہوگی، 8 سال کی مہلت میں ہم نے دیکھ لیا تمہارے والوں کا کیا عالم ہے، اب ہم آئیں گے، کسی بھی وقت آئیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، تو صحابہ کا عالم یہ تھا کہ ان کی جانثاری قربانی کا مزاج، ایک سوال نہیں کیا صحابہ میں سے کسی نے بھی، کہا حکم دیتے مرنا ہے تو مر جائیں گے، قطب چلیں گے آپ کے ساتھ۔ اور آپ جانتے ہیں پھر 10,000 کا لشکر مکہ مکرمہ کی طرف کوچ کر گیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر مکہ مکرمہ فتح کر دیا۔ لیکن ان کو دیکھیے کیا بھگتنا پڑا۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، میں میری قوم کے لوگوں اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقدر فرمائی، طے کر دیا، اللہ تعالیٰ تم کو ملے گی۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ۔ یہ آیت کا جز ہے، اس کا میں ترجمہ کر دیتا ہوں، مفہوم ذرا بعد میں کلیئر ہوگا۔ فرمایا کہ اور نہ الٹے پیر پلٹ پڑو کہ بڑے ناکام ہو جاؤ گے، بڑے خسارے میں رہو، گھاٹے میں رہو گے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا، مرتد ہو جانا، دین کو چھوڑ کر واپس ہو جانا کفر کی طرف، عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اپنے پیٹھ کی جانب۔ اس کا پورا ترجمہ ہے وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، الٹے پاؤں نہ پلٹ جاؤ، فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ، کہ وہ خسارے کے ساتھ لوٹو گے، بڑا نقصان ہوگا۔ یہ کیوں فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ یہ اس لیے فرمایا کہ جب 10 لوگوں نے آ کے کہا کہ بڑے خطرناک ہے، جنگجو ہیں، دیالے ہیں، بہادر، کثرتی بدن، ان سے ٹکر لینا بہت مشکل، تو اس وقت بنی اسرائیل نے اتنی بڑی بدتمیزی کی اور کہا کہ اے موسیٰ مصر لوٹ کر چلتے ہیں، وہیں رہیں گے۔ تھوڑی تکلیف تھی، جھاڑو واڑو دیتے تھے، لیکن وہیں رہیں گے، نالیاں صاف کریں گے، دال لہسن تو کھانے کے لیے مل جایا کرتا تھا، چٹنی روٹی کھائیں گے، وہیں جائیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہماری لاشیں بے گور و کفن پڑی رہیں اور ہم پر ظالم لوگ حکومت کرتے رہے، ہم نہیں چاہتے، ہم آپ کے ساتھ نہیں چلے، واپس چلیے مصر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نادان ہو، بیوقوف ہو، میں تم سے کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے تم کو یہ زمین دلائے گا، تو تم الٹے پاؤں لوٹ کر نہ جاؤ، بہت گھاٹے میں رہ جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے، دین سے محروم ہو جاؤ گے، کافرانہ زندگی بسر کرو گے۔ کیونکہ ہجرت کے بعد دارالہجرت سے لوٹ کر جانے کو بہت ناپسند کیا گیا ہے۔ لیکن یہ آپ یوں مت سمجھیے کہ آج آپ حیدرآباد سے بامبے شفٹ ہو جائے تو پھر حیدرآباد نہیں آ سکتے، یا کوئی حیدرآباد سے امریکہ شفٹ ہو جائے تو حیدرآباد واپس نہیں لوٹ سکتا۔ ہجرت کے معنی ہوتے ہیں نبی کی دعوت پر ملک کو چھوڑ دینا۔ آپ حیرت کریں گے جب مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، تو جو انصاری صحابہ تھے مدینہ منورہ کے، وہ چیما گولیاں کرنے لگے کہ اب تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وطن ہے، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، یہاں رشتہ دار ہے، اب اللہ کے رسول مدینہ منورہ کیوں جائیں گے؟ اب تو کنٹرول میں آ گیا نا مکہ مکرمہ، لہٰذا اب اللہ کے رسول واپس جانے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ہوئی تو آپ نے انصاریوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد تقریر فرمائی اور کہا اے انصاریوں میں تم کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، میں واپس چلوں گا مدینہ منورہ۔ اور ارشاد فرمایا کہ زندگی بھی وہی گزرے گی اور زندگی سے رخصت بھی وہی ہوں گے، حیات اور موت سب کچھ مدینہ منورہ میں ہوگی، ہم یہاں نہیں رکیں گے، ہجرت کر چکے، ہو گئی ہجرت۔ صرف 3 دن رکے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مہینے بھی نہیں رکے۔ اور آپ سوچئے ہم لوگوں سے کوئی یہ کہے کہ چلو مکہ مکرمہ 2-3 مہینے کا ویزا، تو بسر و چشم ہم قبول کریں گے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اختیار تھا، آپ چاہتے تو رہنا تو رہنا رکتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ فرمایا، مکہ مکرمہ کو شرک سے پاک کیا، واپس تشریف لیا ہے مدینہ منورہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کے غیب کے بعد حجۃ الوداع کیا، اور حجۃ الوداع کے بعد بھی آپ جانتے ہیں واپس تشریف لیا ہے مدینہ منورہ ہی میں قیام رہا۔ تو یہ ہجرت کر کر
نبیوں کے ساتھ آگے بڑھنے کے بعد پلٹنے کی بات نہیں ہو سکتی. لیکن ان اسرائیلیوں نے کہا، ان اسرائیلیوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت نہیں قبول کی اور کہا کہ نہیں ہم چلیں گے مصر وہیں چلیں. اچھی زندگی تھی، شہری زندگی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نادانوں، مرتد ہو کر اپنے پیروں پر اپنے پیٹھ کی جانب پھر کر دوبارہ واپس اس علاقے میں تم کو نہیں جانا ہے ورنہ بڑا گھاٹا ہوگا. تب یہ اچھی بچی جواب دیتے ہیں، قالوا یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں پہ پہلوان قسم کے لوگ ہیں. جبار عربی میں جہاں کمی کو پورا کرنے والے کو کہتے ہیں، ایسا طاقتور کہ وہ کمزوریوں کو دور کر دے، جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتی ہے. وہی پہلوانوں کو بھی کہتے ہیں، لمبے اونچے اور سخت جسم رکھنے والوں کو بھی جبار کہتے ہیں. لہذا انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ وہاں پہ بہت پہلوان سرما قسم کے لوگ ہیں، ہم نہیں جانے والے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ لوگ خود فلسطین چھوڑ کر نہ چلے جائیں ہم وہاں داخل ہونے والے نہیں. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ چھوڑ کر چلے جائیں گے فَإِنَّا دَاخِلُونَ، ہم داخل ہو جائیں گے، جنگ نہیں کریں گے. قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، اس ڈرپوک قوم میں سے دو لوگ تھے. یہ ایک ترجمہ ہے جو میں کر رہا ہوں، اور مفسرین نے ایک دوسرا مفہوم بھی بیان کیا، وہ بھی میں بیان کر دوں گا. قال رجلان من الذین یخافون، ڈرے ہوئے لوگوں میں سے دو مرد ایسے بھی تھے، دو افراد ایسے بھی تھے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر اپنی نعمت کر رکھی تھی، بہادری دی تھی اللہ تعالیٰ نے، بڑا چوڑا سینہ تھا، حالات سے نبرد آزما ہونے کا حوصلہ رکھتے تھے، بلند حوصلہ. بلند حوصلے سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہوتی. یاد رکھیے زندگی میں انسان کا ویژن ہونا چاہیے، بڑا بھاری بھرکم اور بلند ویژن ہونا چاہیے. اگر انسان بات ہی چھوٹی سوچے نکما بن کر تو اس کو ترقی نصیب نہیں ہوتی. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دو شخصوں نے، اس میں ایک تھے حضرت یوشع ابن نون، دوسرے تھے کالیب ابن یفنہ. کالیب ابن یفنہ، اللہ کی رحمتیں ہوں ان دونوں پر. یہ دونوں بھی ان 12 لوگوں میں سے تھے جو حالات دیکھنے کے لیے گئے تھے، تفتیش کر آئے تھے. 10 تو ڈرپوک قسم کے تھے، لیکن یہ دونوں اگرچہ کہ اس ڈرپوک قوم سے تعلق رکھتے تھے لیکن ڈرے ہوئے نہیں تھے. ان کے اندر حوصلہ تھا، ہمت تھی، حالات سے مقابلہ کرنے کا عزم تھا. اور یاد رکھیے یہی حالات سے مقابلہ کرنے کا عزم اور ہمت اور حوصلہ یہی زندگی ہے. جب یہ نہیں ہے تو انسان ذلت کی زندگی بسر کرنے کے بجائے اس دنیا سے رخصت ہو کر چلا جائے. یہی صحابہ میں حوصلہ تھا، کبھی دشمن کے آگے سرنگو نہیں ہوتے. وہ بڑی بڑی طاقتوں سے بھیڑ جاتے تھے کہ مرنا ہے تو شہادت کی موت مریں گے، اور اگر نہیں اللہ تعالیٰ نے زندگی مقدر کی تو آزادانہ زندگی بسر کریں گے. قال رجلان من الذین یخافون، ایک ترجمہ تو یہی ہے کہ ڈرپوک قسم کے لوگوں میں سے دو مرد ایسے بھی تھے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوئی تھی. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہے قال رجلان من الذین یخافون، کہ دو مرد ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے تھے. یہ بھی، لیکن چونکہ اس ترجمے میں ایک مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اسی لیے بہت سارے مفسرین نے اس کو پسند نہیں کیا کہ یخافون اللہ نہیں ہے. دیکھیے اللہ کا لفظ نہیں ہے، تو اب اللہ کا لفظ نہیں تو ہم زبردستی اللہ کا لفظ داخل کر کے کیسے ترجمہ کر سکتے ہیں. قال رجلان من الذین یخافون اللہ اگر ہوتا کہ دو وہ مرد تھے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے تب تو بات ٹھیک تھی. لیکن یہاں بھی کیا ہے، قال رجلان من الذین یخافون، ڈرنے والوں میں سے دو لوگ تھے. ڈرپوک قوم میں دو لوگ تھے جو حوصلہ رکھتے تھے، نڈر قسم کے تھے، جہالے تھے، بہادر تھے، اور ان پر اللہ کی نعمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو باطل کے خوف سے، باطل کے ڈر سے محفوظ رکھا تھا. ان دونوں نے کیا کہا، ادخلوا علیہم الباب، دروازے تک چلنا ہے، دروازے تک جو باب داخلہ ہوتا ہے نا شہر کا. پرانے زمانے میں جتنے بھی شہر ہوتے تھے وہ اس کے اطراف و اطراف دیوار ہوتی تھی،
جو فصیل کہلاتی تھی، اور اس میں دروازے ہوا کرتے تھے. آپ کے شہر میں بھی تھا. اندرون بلدہ بیرون بلدہ یہاں اصطلاح تھی. دیوار کے اندر کون رہتا ہے، دیوار کے باہر کون رہتا ہے. تو رات میں وہ عام طور پر دروازے بند ہو جاتے تھے. آپ قلعہ گولکنڈہ کے اطراف میں بھی جا کے دیکھیں گے فصیل بنی ہوئی ہے، بالکل بھی نہیں ایسے ہی فصیل بنی ہوئی ہے بیت المقدس میں. اطراف میں دیوار بنی ہوئی اور اس کے بعد داخل ہونے کے لیے بڑی بڑی گیٹیں ہیں. لہذا کہا کہ دیکھو امتحان کہاں تک ہے، امتحان دروازے تک آنے کا ہے، بابو داخلے تک جو مین انٹرنس ہے وہاں تک پہنچنے کا امتحان. دو حقیقتیں ہم سمجھے بہت ہی اہم، کہ اکثر و بیشتر وہ 30 مارخاں جو ہندوستان میں چین کی بانسری بجا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اچھی زندگی عنایت فرمائی، کھا کے پی کر دعوتوں میں مشغول، تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلسطینیوں کو بھیڑنا نہیں چاہیے تھا، بچوں کو موت کی گھاٹ اتار دیا، قوم کو گڑا دیا، تباہ کر دیا. تو فلسطینی بھی ہم انڈینز جیسے مردہ دل نہیں ہے، وہ جیالے ہیں، وہ بہادر ہے، وہ ان دونوں کی طرح ہیں جو بلند حوصلہ ہے. انہوں نے کہا ہم جیئیں گے تو آزادانہ جیئیں گے، اور ہم مریں گے، نہیں رہنا چاہتے ہم، شہادت کی موت ہو جائے قدم کے ساتھ. یہ انہوں نے فیصلہ کیا، ان کا فیصلہ ہے. میں اور آپ اس کو غلط یا صحیح قرار دینے والے کوئی نہیں ہے، ہم کو اہلیت ہی نہیں، اہل ہی نہیں ہے اس کے صحیح ہے یا غلط ہے قرار. اللہ تعالیٰ وہ قرار دے گا، میدان حشر میں بتائے گا کون صحیح تھا کون غلط تھا. اگر یہ فلسطینی نہ ہوتے تو باطل اتنا سر چڑھ کر بولتا، اتنا سر چڑھ کر بولتا کہ اس کے بعد عالم یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سارے خطوں میں مسلمانوں کا جینا دوبارہ ہو جاتا. لیکن ان کی ہمتوں نے بتایا کہ ان مسلمانوں کے اندر ایسے جیالی بھی ہوتے ہیں جو بڑی بڑی طاقتوں سے بکھر جاتے ہیں، نمٹ جاتے ہیں اور لڑ لیتے ہیں اور ان کے خاتمے کا سبب بن جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس حقیقت کا اعلان فرمایا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. تو 313 نہ ہوتے تو مکے کے مشرکوں کی قوم نہ ٹوٹتی. تو 313 نے موت کا، شہادت کا جام کیا نا، تبھی تو اتنی ہمت کے ساتھ نکلے ہو، بغیر ہتھیار کے، سادگی کے ساتھ، گھریلو کپڑوں میں، نہ جنگی لباس ہے، نہ جانور ہے، نہ گھوڑے ہے، نہ اونٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، بس نکل پڑے. انہوں نے تاریخ میں بتایا یوم الفرقان، حق و باطل میں فرق کس سے اللہ تعالیٰ کرتا ہے. لہذا آج حق و باطل کا وہ فرق کر رہے ہیں اور وہ نبیوں کی سنت پر عمل کر رہے ہیں. آپ اپنے ولی میں مشغول رہیے، کم سے کم زبان پر تالا لگائیے، ان کے بارے میں تفسیر مت کیجیے، جو ہونا ہے وہ کر رہے گا. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات تو سمجھنے کی ہے. دیکھیے وہ یہ کہ ہم کو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے دنیاوی خسارہ ہوگا، ہو جائے، کیا عرض ہے، جنت لینا ہے تو خسارہ کیجیے. لیکن ایسا نہیں ہے، یاد رکھیے ایسا نہیں ہے. اگر کہ خسارہ بھی بول لینا، کوئی اس میں کسی قسم کی کوئی برائی نہیں، کمی نہیں ہے کہ ہم کو جنت ملے گی، اللہ کے پاس کامیابی ملے گی. لیکن ایسا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی نوازتا ہے. بس ضرورت کہاں تک پڑتی ہے، دروازے تک جانے کی. اس کو میں ہمیشہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ نے ایئرپورٹس پہ دیکھا ہوگا آٹومیٹک ڈور لگے ہوئے رہتے ہیں. دور سے دیکھیے بند ہے، دور سے بیٹھے ہوئے بیٹھے، راستہ بند ہے، میں جا ہی نہیں سکتا ہوں، میں کھل نہیں سکتا ہوں، تو بیٹھے رہو. لیکن آپ جب پہنچ جائیں گے اس کے روبرو، اس کے سینسر کام کریں گے تو خود بخود وہ دروازہ کھلے گا اور آپ اندر داخل ہوگے. بالکل یہی کیفیت ہوتی ہے کہ جو رکاوٹیں ہوتی ہیں دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں، دور سے بیٹھ کر ڈرتے رہیے، گھبراتے رہیے، میں یہ کروں گا تو وہ یہ بولے گا، میں یہ کروں گا تو ریئیکشن ہوگا. یہ سوچتے رہیے تو پھر سوچتے رہ جائیں گے. آگے بڑھ کر اللہ کے دین پر عمل کر کر دیکھیے، فتوحات ہوتی ہیں، دروازے کھل جاتے ہیں، مدد ہوتی ہے، نصرت ہوتی ہے. صحابہ کی مدد نہیں ہوئی، نصرت نہیں ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پورا جزیرت العرب کیا. اس وقت نہ عراق عرب تھا، نہ مصر عرب تھا، نہ ملک شام عرب تھا، یا عرب نہیں تھی، غیر عرب علاقے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پورے علاقوں کو صحابہ کے صدقے میں عرب بنا دیا. آگے بڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے. دین پر عمل کرتے چلے جائیے، ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ.
لہذا ان دونوں بزرگوں نے، حضرت یوشع ابن نون نے اور حضرت کالب ابن یفنہ نے کہا کہ آگے بڑھو، دروازے تک جاؤ کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد شروع ہو جائے گی. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، داخل ہو جاؤ گے تو غلبہ تم کو ملے گا، کامیابی تم کو ملے گی، حکومت تم کو ملے گی. وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کا دعویٰ کرو تو اللہ پہ بھروسہ کرو، توکل کرو، وہ کام بناتا ہے. اس کا عالم یہ ہوتا ہے کہ بندہ تصور نہیں کرتا، وہاں سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. غیر بھی مدد نازل ہوتی ہے کہ لوگ پارلیمنٹ میں اعلان کر رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کی وفات ہوئی، لیکن بھیجا اللہ تعالیٰ نے ایسے وباؤں کو، امراض کو کہ 3-3 4-4 سال ہو گئے، دوبارہ ان سازشوں کا، ان مکاریوں کا نام لینے کے قابل نہیں رہ گئی حکومت. کورونا کو بھیجا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ کبھی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی پانی کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی کیڑوں کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی ابابیل کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وباؤں کو بھی بھیجتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے وبائیں بھی مصیبت بن کر آتی ہے، اور مومنین جو وفات پاتے ہیں وہ تو شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ کے پاس جنت کی نعمتوں سے مالا مال، اور اہل کفر کی ہمتیں ٹوٹ جاتی ہے، پیروں تلے زمین نکل جاتی ہے. آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، ایسی چیزیں ہیں جس کو بظاہر ناپسند کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارے لیے بہت بہتر ثابت ہوتی ہے. لہٰذا فرمائے کہ بھروسہ کرو اللہ تعالیٰ پر، اس کی مدد نازل ہوگی، مدد کرے گا، وہ توفیق دے گا، تمہیں غالب آ جاؤ گے، تمہیں کو ایک خطہ ملے گا. ان بدتمیزوں نے جواب میں کہا قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فيها، اے موسیٰ ہم ہرگز اس میں داخل نہیں ہوں گے، اس زمین پر ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ قوم مادامو فیہا، لڑاکو قوم جس کو بنی عطاق بھی کہا گیا، عمالقہ بھی کہا گیا، وہ قوم جب تک ہے ہم داخل نہیں ہوں گے. یہ تو ٹھیک ہے کہہ رہے تھے، ضد کر رہے تھے، لیکن آگے کیا بدتمیزی کی. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جا کر جنگ کرے، ہم تو یہ بیٹھے رہیں گے، دیکھیں گے آپ کے ساتھ کیا ہوگا. آپ بھی کہہ رہے تھے ایک حد تک گستاخی تو تھی رسول کے ساتھ، لیکن اللہ کو بھی شامل کیا. فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، ان کی یہ بدتمیزی ہے، ان کا یہ مزاج ہے. اس مزاج پہ یہ قوم پروان چڑھی ہوئی ہے، تو ان سے آپ امن کی توقع کرتے ہیں، ان سے آپ صلح کی توقع کرتے ہیں، ان سے آپ ہیومن رائٹس کی توقع کرتے ہیں، ان سے آپ انسانیت نوازی کی توقع کرتے ہیں. یہ وہ انسانیت کا کینسر ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوں گے انسان سکون کی زندگی بسر نہیں کرے گا. یہ لڑاتے رہیں گے قوموں کو، یہ جنگیں برپا کرتے رہیں گے، یہ ہتھیار بیچتے رہیں گے، یہ قرض دینے کے سود لینے کے قوموں کا خون چوستے رہیں گے. یہ ان کا مزاج ہے، ان کا یہ مزاج ہے. دین کا درخت ہوگا تو کڑوا نہیں ہوگا، آم کا درخت ہوگا تو آم ہی آئے گا. یہ نافرمان قوم ہے تو نافرمانی ہی نکلتی رہے گی. ان سے آپ فرمانبرداری کی توقع نہ کریں، اپنے پہ قیاس نہ کریں، اپنے پہ قیاس نہ کریں. آج بھی اپنے نبیوں کے سلسلے میں جو بدتمیزی کرتے ہیں، آج بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں جو بےہودگی کرتے ہیں، اس کا تذکرہ مشکل ہے، اس کو بیان کرنا مشکل ہے. لہٰذا انہوں نے کیا کہا فَذَهَبْ، اے موسیٰ آپ جائیں، أَنْتَ وَرَبُّكَ، آپ بھی جائیں، آپ کے رب کو بھی لیتا ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی خصیت دیا، بدتمیزی کی آخریت ہے. فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، اور ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. قاعدون عین کے ساتھ ہوتا ہے تو قعود بیٹھے رہنا، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا، اور کسی نبی اور رسول کا دل ٹوٹ جائے تو پھر ایسی لعنت اس قوم پر برستی ہے، اس کا اندازہ کیجئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے خطاب نہیں کیا، اسرائیلیوں سے گفتگو نہیں کی، اور گفتگو کی تو اپنے رب سے. قال ربی انی لا املک الا نفسی واخی، اللہ میں کیا کروں، میرا بس نہیں چل رہا ہے، بس میں میری بات سنتا ہوں، میرے بھائی سنتے ہیں. ایک تو لوگ ہیں حضرت کالب ہے، حضرت یوشع ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات ارشاد فرمائی جو آخری درجے میں کسی نبی سے توقع نہیں ہوتی. وہ اپنی امت کے لیے باپ کے مثل ہوگا، اس سے بھی کئی زیادہ محبت کرنے والا.
لیکن اتنا دل ٹوٹا کہ فرمایا فَفْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اے اللہ میرے میں اور اس فاسق قوم میں آپ جدائی ڈال دیجئے، ختم، الگ الگ کر دیجئے، ابھی کے ساتھ میں رہنا بھی نہیں چاہتا ہوں، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا ہوں، ان بدبختوں اور ان بدخیالی میں بسے رہنے والے برے قسم کے فاسق اور اللہ کے دین سے بغاوت کرنے والے ان کے درمیان میں جینا نہیں چاہتا، چھٹی کر دیجئے، قصہ ختم کر دیجئے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ آپ کی بات قبول کر لی گئی، قال فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سَنَةً، اب 40 سال تک یہ زمین میں داخل نہیں ہو سکیں گے، فلسطین نہیں جا سکیں گے، 40 سال تک کے لیے ان کو محروم کر دیا گیا۔ قال فرمایا اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّهَا، تو یہ زمین مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ ان پر حرام کر دی گئی، کتنے دنوں کے لیے؟ 40 سنة، 40 سالوں کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو لے کر ایک دعوتی دورے پر تشریف لے گئے، اور اسی دعوتی دورے میں حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی۔ وہیں حضرت ہارون علیہ السلام کی قبر بن گئی۔ اکیلے حضرت موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر آئے تو ان بدبختوں نے کہا کہ ہارون چونکہ نرم مزاج کے تھے، اسی لیے حضرت ہارون کو صحرا میں لے جا کے قتل کر ڈالا۔ بھائی کے سلسلے میں بھائی کو الزام لگانا کتنا بڑا گناہ، اور وہ بھی نبی رسول جو معصوم ہوتا ہے، کیا ان کا برا لب و لہجہ تھا پردہ کیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور غمزدہ ہو گئے اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جس راستے پہ چل پڑے وہ فلسطین کی جانب تھا۔ شاید سوچا ہوگا کہ میں شہر خلیل تک پہنچ جاؤں اور اپنے جد امجد حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف انہی کے پہلو میں کہیں رہوں اور وہیں وفات پا جاؤں، اکیلے جانے میں کیا حالت ہے۔ آگے بڑھتے چلے گئے، آگے بڑھتے چلے گئے، نہر اردن کراس کرنے کے بعد اریحہ نامی شہر میں پہنچے، وہیں پر ملک الموت ظاہر ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر اسی اریحہ بستی کے قریب میں ایک ریتیلا چھوٹا سا ٹیلا ہے، اس ٹیلے پر بنی ہوئی ہے، اس سے متصل ایک مسجد ہے جس مسجد میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز ہوتی ہے، اور ہم نے بھی ظہر کی نماز ادا کی۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قول سے مایوس ہو کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں تشریف لے گئے، فرمایا یتیمون فی الارض، یہ زمین میں گھومتے رہیں گے، گھومتے رہیں گے، لہذا صحرا میں گھومتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جدا ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اب اس قوم میں نہیں تھے، لہذا انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ حضرت یوشع کو اپنا امیر بنا لیں گے۔ یہ فیصلہ ٹھیک تھا کیونکہ حضرت یوشع ابن نون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جوانی سے خدمت میں تھے۔ حضرت خضر کے لیے جو سفر ہوا اس میں جو نوجوان لڑکے کا ذکر ہے 7 سفر میں، وہ حضرت یوشع ابن نون ہی تھے، لہذا یہ فیصلہ تو ٹھیک تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا کہ 40 سال تک تم اس سرزمین پر داخل نہیں ہو سکتے، لہذا یہ صحرا میں راستہ طے کرتے کرتے یہ سمجھتے فلسطین قریب آ گیا، تحقیق کرتے معلوم ہوا کہ غلط، رائٹ پہ چلے گئے، لیفٹ پہ چلے گئے۔ صحرا ہے نا، سڑکیں وڑکیں تو تھی نہیں، اب بھی نہیں ہوگی، اور کوئی ایسی مائل اسٹون وغیرہ لگے ہوئے نہیں ہیں جس سے راستہ معلوم ہو سکے، تو لازمی بات ہے 40 سال یہ صحرا میں گھومتے رہے۔ اور اس میں کیا آ گیا؟ اس میں ہوا یہ کہ ان کے جتنے غلامی مزاج والے جو نوکرشاہی کرتے تھے فرعون کے دربار میں، سب مر گئے دھیرے دھیرے۔ جو غلامی کی چاٹ لگی ہوئی تھی نا، غلامی کا جو مزاج بن گیا تھا، وہ جنریشن ختم ہو گئی، اور جو بچے تھے وہ بڑے ہوئے اور صحرا میں پروان چڑھے، اور زندگی گزارنے کے لیے مشقتیں جھیلنے کی وجہ سے ان کے اندر ہمت آئی، بہادری آئی، حوصلہ آیا، کھلے صحرا میں، کھلی فضا میں پروان چڑھے۔ تو لازمی بات ہے وہ جنریشن بڑی بہادر تھی۔ اور پھر اس کو لے کر حضرت یوشع ابن نون، وہ حضرت یوشع ابن نون نبی ہے یا نبی نہیں ہے، اس میں مورخین کو اختلاف ہے، لیکن ایسی کوئی صراحت نہیں ملتی جس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ آپ نبی تھے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے
خلیفہ تھے، آپ کے تربیت یافتہ تھے، بڑے اللہ والے تھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے امیر بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وہی مقام رہا ہوگا واللہ عالم. لہذا 40 سال کی ان ٹھوکروں کے بعد یہ پھر جب باب داخلے میں گئے تو لازمی بات ہے وہ قوم ڈر گئی اور اس قوم نے کہا کہ نہیں بھائی آپ آئیے، جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ رہیے. اور دھیرے دھیرے پہ بنی اسرائیل 40 سال کے بعد فلسطین میں داخل ہو کر رہنے لگے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، فاسقوں پہ کبھی غم نہ کرو، صدمہ نہ کرو، افسوس نہ کرو. تو اپنے گناہوں کی وجہ سے بڑھتا ہے، اپنی بدکاریوں کی وجہ سے بڑھتا ہے اور اپنی بغاوتوں کی وجہ سے بڑھتا ہے. وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس پہ صدمے کا اظہار کیا جائے، غم کا اظہار کیا جائے. اپنے ہاتھوں وہ اپنی موت کو دعوت دیتا ہے اور برے راستے پہ وہ مرتا ہے، ختم ہوتا ہے. فلا تأس علی القوم الفاسقین، فاسقوں پر کسی قسم کی ہمدردی اور غم، حزن، اظہار غم، اس کی کوئی ضرورت نہیں. ارشاد فرمایا کہ وہ جو فاسق تھے اللہ کے حکم سے عدولی کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے، اس صحرا میں مرتے چلے گئے، وہیں سوتے چلے گئے. قصہ ختم ہو گیا اور پھر اللہ والوں کی جماعت آگے بڑھی. یہ ان کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ ہے. اس کے بعد بھی یہ کس منہ سے کہتے ہیں کہ فلسطین ہمارا ہے؟ انہوں نے نبی کی مخالفت کی، اپنے رسول کی مخالفت کی، اور ان کی کتاب پہ گواہی ہے کہ انہوں نے مخالفت کی. ان کی کتاب پکار کر کہہ رہی ہے. قرآن مجید میں تو بہت مختصر ہے، آپ باب گنتی دیکھیے تھے وہ ٹیسٹمنٹ میں کتنی تفصیل ہے، کیسے مکالمے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، قوم کے کیا جوابات تھے. تو اتنی مکار قوم جس نے اپنے رسول کا فرمان نہ سنا اور وہ زمین میں داخل ہونے سے انکار کرتے چلے گئے. اس فاسق قوم کو، نافرمان قوم کو امریکہ اور یورپ اور مغرب نے اپنے مفاد کے خاطر لا کر عربوں کے درمیان آباد کیا، صرف اس لیے کہ یہ گھوڑا بن کر رہے. اور عرب پیٹرول کی وجہ سے بہت ترقی کر کے پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کی نہ سوچے، لہٰذا ان کو پریشان رکھو، بڑھتے رہے، گرتے رہے، پٹتے رہے. یہ ہے ناسور جو اسرائیل کے نام پر وہ بیچوں بیچ عربوں کے درمیان آباد کیا گیا. اللہ تعالیٰ کی مہلت ہے، وہ مہلت ختم ہوگی، قصہ ختم ہو جائے گا. اور میں دیکھو یہ یہودیوں کی سازش ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی. یہ اپنے آپ کو بنی اسرائیل کہہ کر سارے انسانوں کے خلاف نفرتوں کا پیغام دینا، یہ ان کے دلوں کی وہ جلسی، وہ حسد ہے. جو حسد، جو جلسی انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے. لہذا سب سے بڑی نافرمانی جو آسمانوں پر ہوئی وہ ابلیس کے حسد اور جلسی کی وجہ سے، اور سب سے بڑا جرم پہلا جو روئے زمین پر ہوا وہ جلسی اور حسد کی وجہ سے حضرت حابیل کا قتل. اس کا اللہ تعالیٰ نے واقعہ بیان فرمایا. انشاءاللہ آئندہ آپ کی خدمت میں اس واقعے کی تشریح رکھی جائے گی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.